به من بعد الفریضة ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محرمات کو بیان کیا، یعنی ان عورتوں کا بیان کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی جن محرمات کا بیان آ گیا تو ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن حلال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان تبتغوا باموالکم کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعہ سے، یعنی ان سے نکاح کرو اور نکاح میں مہر ادا کرو، مہر دے کر ان سے نکاح کرو، محسنین غیر مصافحین، اور یہ جو نکاح کرنے والے ہیں یہ محسنین یعنی نکاح کی قید میں رکھنے والے ہوں، قید نکاحی میں رہنے والے ہوں، غیر مصافحین اور محض اپنی خواہشات کو پورے کرنے والے نہ ہوں، یعنی ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو تو ہمیشہ کے لیے نکاح کرو، ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے نکاح کیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دے، نہیں، بلکہ جس وقت نکاح کر رہے ہیں کہ اب زندگی اسی عورت کے ساتھ گزارنی ہے، عورت کا بھی یہ ارادہ ہو کہ مرد کے ساتھ، اور مرد کا بھی ارادہ کہ عورت کے ساتھ ہی اب زندگی بسر، اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر کوئی وقت مقرر کر کے کیا 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے، وہ حرام ہے، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اس کے بعد اگر یہ میاں بیوی کے تعلقات قائم کریں گے تو یہ حرام کاری ہوگی، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی حرام کے ہوں گے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ تو ان عورتوں میں سے جن سے تم نے نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد جس عورت سے تم نے استمتاع کیا، فائدہ اٹھا لیا، یعنی تنہائی اختیار کر لی، فآتوہن اجورہن فریضہ، اب اللہ کی طرف سے یہ حکم متوجہ ہے کہ فآتوہن تو تم دے دو ان کو، اجورہن ان کا مہر، فریضتاً جو مقرر کیا ہوا ہے، مقرر کردہ مہر وہ ان کو دے دو، ادا کر دو۔ نکاح ہوا، نکاح کے وقت میں مہر مقرر کیا گیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آگے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس صورت میں بھی آدھا مہر دینا پڑے گا اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد تنہائی میں دونوں مل لیے ہیں تو اس کے بعد اب مہر مؤکد ہو جاتا ہے، اب پورا مہر عورت کو ادا کرنا ہے، دینا ہے۔ اگر اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے تب بھی پورا مہر عورت کو دیا جائے گا، طلاق نہیں ہوئی تب بھی پورا مہر ادا کرنا ہے اس کو۔ تو فآتوہن اجورہن فریضہ تو تم ان کو دے دو ان کا مہر، فریضۃً ای فرض فریضۃً جو مقرر کیا گیا ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ۔ کل والے درس میں ہم پڑھ چکے کہ مہر یہ ابتدا میں شریعت کا حق ہے، شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حق ہے۔ اگر عورت معاف کرنا چاہے، کوئی عورت یہ کہے میں آپ کے ساتھ بغیر مہر کے ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں، بغیر مہر کے نکاح کر رہی ہوں، تو اس کے معاف کرنے سے بھی ابتدا میں معاف نہیں ہوتا ہے، شریعت پھر بھی اس عورت کو وہ مہر دلائے گی۔ اور کتنا مہر دیا جائے گا اگر مقرر کیا ہی نہیں، وہ کل ہم پڑھ چکے کہ پھر اس عورت کے خاندان کی جو اس کی دوسری بہنیں ہیں یا اس کی چچزاد بہنیں ہیں، ان کا جتنا مہر ہوگا اتنا مہر اس کو شریعت دلاتی ہے، جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ شوہر یہ کہے نہیں جی اس وقت ہم نے مقرر کیا ہی نہیں تھا، شریعت کہتے نہیں دینا پڑے گا، اتنا مہر آپ کو دینا پڑے گا، تو اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ اگر مہر مقرر کیا، مہر مقرر ہو گیا، مہر مقرر ہونے کے بعد میاں بیوی دونوں آپسی رضامندی سے اس مہر میں کوئی کمی زیادتی کرنا چاہیں اب ان کو اجازت ہے، ابتدا میں نہیں، اب ان کو
اجازت ہوگی کہ وہ کمی زیادتی اس میں کر سکتے ہیں. شوہر زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، شریعت روکتی نہیں ہے. مثال کے طور پر 1 لاکھ مہر مقرر کیا تھا، یہ 2 لاکھ دینا چاہتا ہے، 5 لاکھ دے، 10 لاکھ دے، شریعت تجھے روکتی نہیں ہے، بعد میں آپسی رضا مندی سے. اسی طریقے سے 1 لاکھ مہر مقرر کیا تھا تو اب عورت جو ہے وہ کم لینا چاہتی ہے، معاف کرنا چاہتی ہے کہ 50,000 ہی دے دو، 50 میں نے چھوڑ دیا، اجازت ہے. اب چونکہ اس کا حق بن گیا، ابتدا میں شریعت کا حق تھا، اب اس وقت عورت کا حق ہے، وہ اس میں کمی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر سارا ہی چھوڑنا چاہے اب اس کو اجازت ہے سارا چھوڑنے کی، کیونکہ پہلے شریعت نے اس کو حق دلا دیا، اب اس کا اپنا حق ہے، اپنی مرضی ہے. وہ یہ کہے کہ میں نے سارا ہی آپ کو معاف کر دیا، کر سکتی ہے. تو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر یا کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس چیز کے بارے میں کہ جس پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد. راضی ہونے کا مطلب کمی زیادتی کرنے پر یا چھوڑنے پر، معاف کرنے پر تو شریعت اب تمہیں منع نہیں کرتی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کو تمہارے ہر ایک عمل کا علم ہے. تمہارا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی بات تمہاری اللہ سے مخفی نہیں ہے. تمہارے دل میں کیا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نگرانی میں ہوں. اس لیے اس نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کے مطابق ہی زندگی بسر کرنا، ان کی خلاف ورزی نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہ ہو لیکن اس کو تو پتہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، حکیما، اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تمہاری عقلیں جو ہے وہ کمزور ہے، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے تب بھی اس کے حکم کو پورا کرنے میں ہی فائدہ ہے، اور اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے ہٹا ہوا نہیں ہے. ہر ایک حکم کے اندر حکمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی حکیم، اور حکیم بغیر حکمت کے کوئی حکم نہیں دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. بعض دفعہ آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے، اس کا مہر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنا مہر ادا کر سکے یا اتنا خرچہ ادا کر سکے. جتنا خرچہ آزاد عورتوں کا ہوتا ہے اتنا نہیں دے سکتا ہے یہ، تو پھر یہ کیا کرے؟ اب اس کے لیے 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ صبر کرے، روزے رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اسی طریقے سے اعمال کی حفاظت کرے، گناہ سے بچے. اور دوسری صورت شریعت نے یہ تجویز کی، جو اس وقت تو نہیں ہے، پہلے تھی جب غلام اور باندی تھی، تو اس وقت تھی کہ باندیوں میں سے کسی باندی کے ساتھ نکاح کر لے. یعنی کسی مسلمان کے پاس کوئی باندی ہے، مومنہ باندی ہے یا کتابیہ باندی ہے، تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ جو باندی ہے اس کا مہر بھی کم ہوتا تھا اور اسی طریقے سے اس کا خرچہ بھی کم ہے. مہر بھی کم ہوتا تھا اور اسی طرح خرچہ بھی اس کا کم. خرچہ کیسے کم ہے؟ کیونکہ وہ جو اس کا مالک ہے، اس کا آقا ہے، وہ اس کی خدمت کرے گی، اس کے گھر میں رہے گی، اس کا کام کاج کرے گی، تو بہت سارا خرچہ اس کا وہاں سے نکل جائے گا، کھانے پینے کا، دوسری چیزوں کا. تو اس طریقے سے خرچہ کم. ایسا نہیں ہے کہ اس کے حقوق نہیں ہیں، حقوق اس کے بھی ہیں، شوہر کے ذمے اس کا خرچہ ہے، لیکن یہ کہ ان کا ذرا کم ہوتا تھا، اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے بھی کم تھا، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا آسان تھا. اس لیے شریعت نے یہ اجازت دے دی کہ اگر تم آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو پھر تم مومنہ باندیوں سے نکاح کر لو. لیکن آگے جا کر ہے کہ وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو
باندی سے نکاح نہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو شخص نہ رکھتا ہو تم میں سے طولاً طاقت اس بات کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ محصنہ عورتوں سے، پاک دامن اور آزاد عورتوں سے نکاح کرے، یعنی آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر وہ نکاح کر لے ان عورتوں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائنے ہاتھ، من فتياتكم المؤمنات، یعنی تمہاری مومنہ باندیاں، جو تمہاری مومنہ باندیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ وہ نکاح کر لے، اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، اور جس مومنہ باندی سے اس نے نکاح کیا ہے وہ ایمان والی ہے، اور واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم بھی مومن ہو، وہ بھی مومنہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ باندی جس سے تم نکاح کر رہے ہو وہ مومنہ ہے، وہ اعمال میں تم سے آگے بڑھ جائے، اور ایسی ہوئی کہ بہت ساری باندیاں ایسی تھیں کہ جن پر ہزاروں آزاد عورتیں قربان ہو جائیں، کہ جنہوں نے بڑا مقام حاصل کیا اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے۔ تو واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ جب نکاح کر لیا کسی مومنہ باندی کے ساتھ، اب یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں اس لیے میں نے مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کیا، نہیں، کہا کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تم میں سے بعض سے ہے، اب وقتی طور پر ان کو غلام اور باندی بنا دیا گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ورنہ تو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہے، یعنی چاہے غلام اور باندیاں ہوں، آزاد ہوں، سب کے سب اگر اوپر جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے اب تم اپنے آپ میں یہ نہ محسوس کرو کہ میں کمزور ہوں، اور اپنے آپ کو اس اعتبار سے جو ہے وہ آدمی پست ہمت ہو جائے اور کم ہمت ہو جائے، اور اسی طریقے سے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا مومنہ باندی اس کے حقوق ادا نہ کرے، نہیں، کہا کہ تم میں سے بعض سے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، اور اب اپنے آپ میں دل میں کوئی بات رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، البتہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ فَانْكِحُوهُنَّ، تم ان سے نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، بغیر مالک کی اجازت کے نکاح باندی کا نہیں ہوگا، ان کا جو مالک ہے مالک سے اجازت لو، اجازت کے ساتھ نکاح ہوگا، بغیر اس کے نکاح ان کا نہیں ہوگا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو مہر مقرر کیا گیا ہے باندی کو دینا تو آتوہن، تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کا مہر، بالمعروف، قاعدے کے مطابق، جو مہر مقرر کیا گیا ہے وہ دینا ہے، وہ ادا کرو ان کو۔ محصنات غیر مصافحات، اوپر یہ بات آئی تھی کہ جب تم نکاح کرو تو نکاح ہونا چاہیے، کس لیے؟ ہمیشہ کے لیے نکاح کرو، یعنی قید نکاح میں رہنے کے لیے، اور محض اپنے خواہش کو پورا کرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ محصنات، کہ یہ جن عورتوں کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے باندیاں، محصنات، کہ یہ نکاح قید نکاحی میں رہنے والی ہوں، غیر مصافحات، اور یہ محض خواہشات کو پورا کرنے والی نہ ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ ایسی باندی سے نکاح کرو جو پاک دامن ہو، پاک دامن باندی سے، اور جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ فاحشہ ہے، بدکار قسم کی عورت ہے، کہا نہیں، اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اور پھر یہ حکم عام ہے قرآن کا کہ جب نکاح کرو تو پاک دامن عورت کو تلاش کرو، اسی طریقے سے نیک اور دیندار عورت کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، وہ محض خواہشات کو پوری کرنے والیاں نہ ہوں، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور وہ یارانہ کرنے والیاں نہ ہوں، یعنی نکاح تو ادھر کیا ہے، دوستی کسی اور کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دوستی لگی ہے وہ تو چھوٹے گی نہیں، اور وہ اس کے بعد بھی پھر ہو سکتا ہے حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جائے، اس لیے دیکھ بھال کر نکاح کرو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب ان کا نکاح کر دیا گیا، یعنی باندیوں کا نکاح کر دیا گیا، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ،
تو پس اگر وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر دیں، یعنی ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے جس پر شرعی حد جاری ہوتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو پھر ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب یعنی سزا میں سے، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر ہے نصف ما علی المحصنات، اس کا آدھا کہ جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب عذاب میں سے یعنی سزا میں سے، تو سزا میں سے آدھی سزا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آزاد آدمی ہے، آزاد مرد ہو یا آزاد عورت اور غیر شادی شدہ ہو اور وہ بدکاری کا ارتکاب کر لیں تو اس صورت میں ان کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلام ہے یا کوئی باندی ہے اور غیر شادی شدہ ہے اور ان سے اس طرح کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یا جس طریقے سے کوئی کسی کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے تو پھر وہ اس جرم کو ثابت نہیں کر سکتا ہے 4 گواہوں کے ذریعہ سے، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی غلام یا کوئی باندی کسی پر الزام لگا دے تو ان پر بھی یہ حد قذف یعنی تہمت والی حد جاری ہوگی، لیکن ان کو 80 کوڑے نہیں بلکہ 80 کے آدھے کتنے ہیں، 40 کوڑے ان پر لگائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت وہ بدکاری کا ارتکاب کر لیں تو اس صورت میں ان کو سنگسار کیا جاتا ہے، پتھر مار کر ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ گناہ کسی غلام یا باندی سے سرزد ہو جائے تو ان کو سنگسار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدھی سزا دینی ہے اور سنگسار میں آدھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو کوڑوں ہی کی سزا ہوگی، یعنی ان کو وہی 50 کوڑے لگائے جائیں گے اس صورت میں بھی۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان کے لیے گناہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں بمقابلے آزاد لوگوں کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باندی ہوتی تھی اس پر شرعاً پردہ لازم نہیں ہے، اس کو اپنے آقا کا کام کاج کرنا ہے، باہر بازار بھی جانا ہے سودا سامان خریدنے کے لیے، اس لیے شرعاً اس پر پردہ لازم نہیں تھا، وہ ننگے سر بھی باہر نکل سکتی تھی، تو اس لیے اس کے لیے زیادہ خطرہ ہے گناہ میں مبتلا ہونے کا، اس وجہ سے شریعت نے ان کی سزا کو کم رکھا۔ اور جن کے لیے پردے کا حکم ہے تو ان کو پردہ کرنا ہے، اگر پردہ نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر گناہ کا ارتکاب چاہے پردہ کیا ہو نہ کیا ہو گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو ان کے لیے چونکہ گناہ کے مواقع کم ہیں اس لیے ان کے لیے سزا بھی زیادہ ہے، تو ان کی سزا اس وجہ سے کم رکھی گئی ہے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، ذَلِكَ یہ جو باندیوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لمن یہ اس شخص کے لیے ہے، خشی العنت منکم جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو، جس کو یہ اندیشہ ہے اگر نکاح نہیں کیا تو پھر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور گناہ میں مبتلا ہونا یہ بڑا جرم ہے، یہ زیادہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہے بمقابلے اس کے کہ وہ باندی سے نکاح کر لے۔ تو باندی سے نکاح کرنا جو ہے یہ بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کی باندی سے نکاح کیا تو اب جو بچے پیدا ہوں گے یہ بچے اس باندی کا جو آقا ہے مالک ہے اس کے غلام ہوں گے، یہ بچے یہ جو نکاح کرنے والا مرد ہے اس کے نطفے سے تو پیدا ہوئے ہیں، اس کے نسب اسی سے ثابت ہوگا ان کا، لیکن یہ غلام ہوں گے کس کے؟ جس کی وہ باندی ہے، ماں کے تابع ہوں گے، یہ ماں چونکہ باندی ہے تو بچے بھی اس کے غلام ہوں گے، اگر بیٹا ہے بیٹی ہے وہ سب کے سب غلام ہوں گے اس کے آقا کے۔ تو اپنے بچوں کو گویا اس صورت میں غلام بنانا لازم آتا ہے، اس لیے باندیوں کے ساتھ نکاح کو اچھا سمجھا نہیں گیا، لیکن اگر گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو پھر آدمی باندی سے ہی نکاح کر لے، کیونکہ اس کو کوئی عقل مند آدمی پسند نہیں کرتا ہے کہ بیوی کسی کی ہو اور کام کسی دوسرے کا کرے، بیوی کسی کی ہے اور کام کسی دوسرے کا، نوکر کسی اور کی ہو، نوکری کہیں اور کرے، بیوی اس کی ہو اور جائے کہیں اور، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج تو اسی کو لوگ جو ہے وہ عزت کی چیز سمجھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کوئی نوکر
ہو، کوئی ملازم عورت ہو، اس کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ اگر آج سے کوئی 150 سال پہلے کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں تمہیں عورتیں جو ہے وہ ملازم نظر نہیں آئیں گی، اور کوئی آدمی اس کو پسند بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کی بیوی ملازم ہو. نہیں، بلکہ عورت تو گھر کے لیے ہونی چاہیے، وہ تو گھر کو سنبھالنے والی ہے. باہر کا کام مرد کے ذمہ شریعت نے رکھا ہے، عورت کے ذمہ رکھا ہی نہیں ہے. تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن مجبوری میں ایسا کر سکتا ہے آدمی کہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے، جو کام تو کرے گی اپنے آقا کے وہاں جا کر اس کے گھر میں کام کاج کرے گی، بیوی اس کی ہوگی، اور بچے بھی جو پیدا ہوں گے وہ بھی غلام ہوں گے. اس لیے اچھا نہیں ہے. تو ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو. وان تصبروا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم صبر کرو. کیوں صبر کرو گے؟ ممکن ہے اللہ تعالی حالات کو درست کر دے گا، پھر تم بھی کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکو گے. صبر کرو، اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ پھر اپنے اوپر وہ روزوں کو لازم کر لے. روزوں کو لازم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ لگاتار وہ روزے رکھے. ایسا نہیں کہ ایک دن رکھا پھر 10 دن چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ روزوں کو لگاتار لازم کر لے، لگاتار روزے رکھے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہ سے محفوظ رکھیں گے. وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اس کی طرف رجوع کرو. یہ بیان کیا اگر کسی سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو فوراً اللہ کی طرف آدمی رجوع کر لے. اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. توبہ کے اندر تاخیر نہ کرے، دیر نہ کرے. اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم